آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو سلطنت عثمانیہ کے پہلے سلطان اورحان غازی کے بارے میں بتائیں گے۔ وہ سلطان کیسے بنے اور کیسے انہوں نے ایک ایسی سلطنت قائم کی جسے 600 سال تک کوئی ہلا تک نہ سکا، اور کیا اورحان غازی اور ان کے چھوٹے بھائی علاء الدین کے درمیان تخت کو لے کر کوئی جنگ ہوئی تھی یا نہیں۔ اور اس ویڈیو میں ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ اورحان غازی نے اپنی ذہانت کی وجہ سے کیسے بازنطینی شہنشاہ کو بڑی آسانی سے شکست دے دی۔ ان سب باتوں کو جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ عثمان غازی نے اپنی وفات کے وقت اپنے بڑے بیٹے اورحان غازی کو اپنا جانشین مقرر کیا تھا۔ اورحان غازی کی عمر اس وقت 52 سال تھی۔ اورحان غازی نے تلوار بازی اور تیر اندازی اپنے والد عثمان غازی سے ہی سیکھی تھی، اور عثمان غازی کے دوسرے بیٹے علاء الدین نے اپنا زیادہ تر وقت دینی علوم کو حاصل کرنے میں لگایا تھا۔ عثمان غازی کی وفات کے بعد جب سلطنت اورحان غازی کو ملی تو اورحان غازی نے سلطنت کو تقسیم کرنے پر آمادگی ظاہر کی، لیکن علاء الدین نے اس سے انکار کر دیا۔ اورحان غازی کے اصرار کرنے پر علاء الدین نے صرف وزارت کا عہدہ قبول کر لیا۔ سلطنت عثمانیہ کا وزیر بننے کے بعد علاء الدین نے 3 چیزوں پر توجہ دی، اور وہ 3 چیزیں سکہ، لباس اور فوج تھی۔ عثمان غازی نے اپنے نام کا سکہ جاری نہیں کیا تھا۔ اورحان غازی جب تخت پر بیٹھا تو اس وقت صرف سلجوقی سکے ہی رائج تھے۔ علاء الدین نے اسلامی مملکت میں اورحان کے نام سے سکے جاری کر دیے۔ اس کے علاوہ علاء الدین نے لوگوں کے مختلف طبقوں کے لیے مختلف لباس تجویز کر دیا، لیکن علاء الدین کا سب سے بڑا کارنامہ وہ فوجی اصلاحات ہیں جن سے سلطنت عثمانیہ کی طاقت میں بے انتہا اضافہ ہوا، اور اسی فوج کی بدولت 300 سال تک حیرت انگیز فتوحات ہوتی رہیں، کیونکہ ارطغرل غازی اور عثمان کے زمانے میں کوئی باقاعدہ فوج نہیں ہوتی تھی۔ اس وقت قانون یہ تھا کہ جب کوئی جنگ ہونے والی ہوتی تو اعلان کیا جاتا کہ جو شخص لڑائی میں شریک ہونا چاہتا ہے وہ فلاں دن فلاں جگہ پر آ جائے۔ اس طرح لوگ رضاکارانہ طور پر لڑائیوں میں شرکت کرتے تھے۔ اس وقت لڑنے والوں کو کوئی تنخواہ نہیں ملتی تھی، بلکہ جو مال غنیمت ہاتھ آتا وہی سب میں تقسیم ہو جاتا تھا۔ عثمان غازی کے زمانے تک تو اسی طرح کام چلتا رہا، لیکن اس کے بعد جب سلطنت دور دور تک پھیل گئی تو استحکام کے لیے یہ نظام ناکافی ثابت ہوا، اور ایک باقاعدہ فوج کی ضرورت محسوس ہوئی۔ اس لیے علاء الدین نے سلطنت عثمانیہ کا وزیر بننے کے بعد ایک فوج بنائی اور ان کی تنخواہ بھی مقرر کی۔ اس وقت تک اناطولیہ سے بازنطینی سلطنت کا اقتدار بڑی حد تک ختم ہو چکا تھا، لیکن اناطولیہ کے شمالی علاقے بتھینیا میں اب تک کئی چھوٹے اور بڑے شہر موجود تھے جو بازنطینیوں کے پاس تھے۔ اورحان غازی ان شہروں پر قبضہ کرنا چاہتا تھا تاکہ وہ رومیوں کا اناطولیہ سے مکمل صفایا کر کے اپنی سلطنت کو زیادہ محفوظ بنا سکے۔ پھر اورحان نے ان شہروں اور قلعوں کا محاصرہ کر لیا۔ جب بازنطینی شہنشاہ کو یہ خبر ملی تو اس نے بھی دفاع کے لیے ایک لشکر تیار کرنا شروع کیا۔ 1328 میں شہنشاہ 4000 سپاہیوں کی فوج لے کر اپنے شہروں اور قلعوں کی مدد کرنے کے لیے نکل پڑا۔ یہ خبر ہر طرف پھیل گئی کہ شہنشاہ خود فوج لے کر عثمانیوں سے مقابلہ کرنے کے لیے آ رہا ہے۔ ایسا پہلی بار ہو رہا تھا کہ کوئی رومی شہنشاہ عثمانیوں کے مقابلے میں خود لشکر کی قیادت کرے۔ سلطان اورحان کو بھی جب یہ خبر ملی تو وہ بھی اپنا لشکر لے کر شہنشاہ کو راستے میں ہی روکنے کے لیے نکل پڑا۔ اورحان نے عظمت شہر کے قریب اس جگہ پر پڑاؤ کیا جہاں اسے جنگی فائدہ حاصل تھا۔ یہ ایک اونچی پہاڑی تھی جہاں سے رومی شہنشاہ کا لشکر آتے ہوئے دور سے ہی دیکھا جا سکتا تھا۔ ترک گھوڑ سوار جو دوڑتے ہوئے گھوڑوں سے تیر اندازی کے ماہر تھے وہ رومی شہنشاہ کے راستے میں ایک جگہ چھپ کر بیٹھ گئے۔ جب رومی لشکر وہاں پہنچا تو گھات لگا کر بیٹھے ہوئے گھوڑ سواروں نے ایسی تیر اندازی کی کہ رومی فوج اس خطرناک حملے سے بچ نہ سکی۔ اس اچانک حملے سے رومی فوج میں بھگدڑ مچ گئی، اور ساتھ ہی رومی شہنشاہ کے مرنے کی افواہ بھی پھیل گئی، یا یہ افواہ پھیلا دی گئی۔ یہ خبر سچی نہیں تھی، لیکن اس سے رومیوں کے حوصلے ٹوٹ گئے
اور عیسائی لشکر واپس قسطنطنیہ بھاگ گیا۔ بیچارہ بادشاہ بھی کسی نہ کسی طرح جان بچا کر واپس قسطنطنیہ پہنچ گیا۔ اس ہار نے رومیوں پر ایک خوفناک نفسیاتی اثر چھوڑا تھا۔ اس ہار سے وہ اتنے دل برداشتہ ہوئے کہ انہوں نے اناطولیہ میں موجود اپنے ہی شہروں اور قلعوں کو سپلائی پہنچانا چھوڑ دی۔ تو ظاہر ہے اب گھیرے میں آئی فوج، جسے باہر سے بھی کسی مدد کی امید نہ ہو، وہ کب تک مقابلہ کر سکتی تھی؟ پھر ایک ایک کر کے سارے علاقے عثمانیوں کے قبضے میں آ گئے۔ جہاں اس شکست نے رومیوں کے حوصلے توڑ دیے تھے، وہیں ایک اور کام یہ ہوا کہ رومیوں کا ایک اہم جرنیل کانتاکوزنوس نے ایک شاطر انسان کی طرح عثمانیوں سے لڑنے کی بجائے انہیں اپنی طاقت بنانے کا فیصلہ کیا، کیونکہ وہ خود شہنشاہ بننا چاہتا تھا۔ لیکن ظاہر ہے وہ نہ تو بادشاہ تھا، نہ بادشاہ کا بیٹا تھا، اور نہ ہی بادشاہ کا بھائی تھا۔ اب اسے بادشاہ بننے کے لیے بغاوت کرنا تھی۔ بغاوت کے لیے اسے قسطنطنیہ کے قلعے میں بھی حمایت چاہیے تھی اور باہر سے بھی مدد چاہیے تھی، تاکہ جب وہ اندر لڑائی کر رہا ہو تو باہر سے کوئی لشکر اس کے خلاف نہ آ جائے، اور یہ مددگار اس کی نظر میں عثمانی ترکوں سے بہتر کوئی نہیں ہو سکتا تھا۔ اس لیے کانتاکوزنوس نے عثمانی سلطان اورحان غازی سے خفیہ رابطے شروع کر دیے، یعنی اب ترکوں کے سب سے بڑے دشمن بازنطینی سلطنت کا سب سے اہم جرنیل ترک سلطان سے مل چکا تھا۔